حضور قبلہ سید بادشاہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے، میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں، خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ابھی ایک اناؤنسمنٹ سنیے ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو لہرا کر کہیے سبحان اللہ۔ ابھی دستار بندی دستار فضیلت ہوگی جناب محترم حافظ محمد زہیب سلیم کی۔ حافظ محمد زہیب سلیم جو کہ نواسہ ہیں حضور قبلہ صوفی غلام حسین صاحب کے ماشاءاللہ، اور خوشخبری یہ ہے کہ 8 ماہ کے اندر ماشاءاللہ حفظ قرآن کیا ہے حضور، 8 ماہ کے اندر قرآن مجید کا حفظ کمپلیٹ کیا ہے حضور قبلہ جی سرکار سید بادشاہ محمد زہیب صاحب کی دستار فضیلت دستار بندی فرمائیں گے مل کر اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ ماشاءاللہ تمامی احباب تشریف رکھیے۔ آئیے عظیم مسلک کے عظیم خطیب پاکستان حضور قبلہ سید بادشاہ کے حوالے میں نے مائک کرنا ہے نعرے کے ساتھ، پتہ چلے کہ 90 ML کی عوام کس رنگ میں قبلہ سونا بھائی صاحب کا استقبال کرتی ہے۔ نعرہ بتائے گا، صرف نعرہ لگانا ہے، اور در و دیوار یہ پنڈال گواہ رہے کہ سرزمین 90 ML پر نعرہ لگا تھا۔ اب کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، جس کا ہاتھ سلامت ہے، عقیدہ سلامت ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر۔ اچھا، جس کا ہاتھ نیچے ہے تھوڑا سا حوصلہ دیجئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کرتے ہوئے کہیے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا سمجھنے والوں، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری بنا لکھنا چاہتا اے بنی لکھ چھڑے گئے، او دی ذات نو ذات جلی لکھ چھڑے گئے، میرا قلم یقیناً انہاں دا مرید ہے، میں کچھ لکھنا چاہتا اے علی لکھ چھڑے گئے، نعرہ حیدری۔ اجازت صاحب، جو نیک بچے ہیں پہلی آواز سے کھڑے ہو جائیں، اچھے بچے کھڑے ہو جائیں بھائی، دیکھنا ہے جو بچے نیک ہیں جلدی سے کھڑے ہو۔ واہ، آپ نیک بچے نہیں ہیں بھائی، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، اینڈ پہ جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلو شاباش، جاؤ جاؤ، اس بچے کو اٹھاؤ یار، بچہ ہنسے نہیں ہے، چلو شاباش، پیچھے چلے جائیں۔ بڑے اچھے بچے ہیں بھائی، بچے تو بڑے نیک ہیں۔ اب جو نوجوان ہیں اور بزرگ ہیں وہ کھڑے ہو کے قرآن کریم کے قریب تشریف لے آئیں۔ آپ میں سے جو بھی قرآن حکیم کے جتنا قریب آئے گا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ آپ بیٹا پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، اٹھ کے جاتے ہیں پیچھے۔ اچھا، جو پیچھے ہیں میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ آپ اٹھیں، آگے تشریف لے آئیں اور آگے تشریف لے آئیں۔ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جو پیچھے ہیں کھڑے ہو جائیں اور قرآن پاک کے قریب آ جائیں۔ پتر تھوڑا اور اچھا، زندہ باد، جیتے رہیں اور آگے آ جائیں۔ ادھر سائیڈ والے بھی جو چائے پی رہے ہیں قرآن پاک کے قریب آ جائیں، کپ لے آئیں ساتھ ہی۔ آجو میرا بیٹا اٹھ کے، شاباش۔ نہیں دیکھیں، یہ عرس مقدس کی محفل ہے اور سلسلہ عالیہ نقشبندی کے
नक्शबंदिया का एक दरवेश जिसके उर्स पर आपके पीर खाना भी तशरीफ लाए हैं। नहीं पुत्र तुसी उठ के आगे आ जाओ, तो सूफी साहब तुसी उठ के आगे आ जाओ। ये जो वेस्टकोट वाले सूफी साहब हैं ये भी आगे आ जाए, इधर वाले भी आगे आ जाएं भाई, इधर वाले भी आगे आ जाएं। आज शाबाश शाबाश, वो बुजुर्ग भी आगे आ गए हैं। शूरा बेटा गोडे थले करके बैठ दे, इजी हो जाए। सूरा आराफ कुरान हकीम का 7वां सूरा है और इसकी का के मेरी तरफ तवज्जो करें। ऐसा है कि मैं इंतहाई लंबा सफ़र करके हज़रत के हुक्म के मुताबिक अपने कुछ मामलात दरम बरम करके सिर्फ आपकी ज़ियारत की खातिर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। याद रखें कि जो मजमा है मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हज़ारों पर भी मबनी हो सकता था और 2-4 बंदे भी हो सकते थे। हमें तो बानी महफिल की ज़ियारत से ताल्लुक़ है। आपके खानवादे की ज़ियारत हो गई है, मेरी थकावट उतर चुकी है। मैं सूरा आल इमरान पढ़ रहा हूँ, 3रा सूरा है और 146 नंबर आयत याद आ रही है। मैंने पहले सूरह आराफ पढ़ना चाहा लेकिन आपकी चुप देखकर मैं इरादा बदल गया। अब मैंने सूरह आल इमरान कहा है, आप फिर चुप हैं। मैं फिर एक दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि बेटा आपस में बातें नहीं करो तो ठीक है, नहीं करीब आए तो सी कोई गल नहीं। वड्डे बंदे हो, पिंड तुहाडा सी, असी ते मुसाफिर ही हैं ना, ते मुसाफिरां दा कोई जोर ते नहीं ना हुंदा। लेकिन ये तो मिन्नत करेंगे ना कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो आपस में बातें नहीं करते, उसे तवज्जो से सुनते हैं। लअल्लकुम तुरहमून, जो कुरान पाक तवज्जो से सुने अल्लाह भी उस पर रहम करता है। तो मैं कुरान खोल के बैठा हूँ, मैं आल इमरान पढ़ रहा हूँ, 3रा सूरा है और 146 नंबर आयत मेरे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजामिया में से एक बंदा उन बच्चों के पास चला जाए, उन्होंने चुप कराए, बल्कि अगर हो सके तो घर चले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला माहु रिब्बियून रिब्बियून कसीरुम फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दऊफू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। आयत पूरी हो गई है, मजमा चुप रह गया है। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, आप में से कोई ऊपर से देखिए उर्दू पढ़ सकते हैं जी? मेरा साथ देंगे? मुसाफिर हूँ मैं, परदेसी हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मौलाना उस्ताद जी इधर आए, मेहरबानी करें। आल इमरान 3रा सूरा है, 146 नंबर आयत उठ के पढ़नी पड़ेगी आपको। आपका नाम क्या है? दिलशाद साहब, उठ के खड़े होंगे आप। ये ले, यहाँ से मैंने आयत पढ़ दी है। माइक पेश करें हजरत को, माइक सादा करें हजरत का। आपकी तवज्जो है जी? मतलब मौलाना पढ़ना शुरू करें? अच्छा नहीं, अभी नहीं करें। करेंगे क्या मतलब होता है? सुभान अल्लाह कहोगे तो कर देंगे जी। किबला नहीं, किबला आपने आयत का तर्जुमा दिया, आयत पढ़ दी है। और कितने ही अंबिया ने जिहाद किया, उनके साथ बहुत अल्लाह वाले थे। तो रब जी फरमा रहे हैं कि
کتنے نبی بھیجے میں نے اور ان کے ساتھ ہم نے اللہ والے بھیجے. کون بھیجے؟ مولانا پھر سے پڑھ دیں، میں کون سا خود پڑھوں، آپ اس علاقے کے ہیں نا، تو اسی لیے آپ کو کھڑا کیا نا. اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت اللہ والے تھے. تو مالک فرما رہا ہے میں نے کتنے نبی بھیجے ہیں. دیکھیں میرے پاس گاڑی میں اہل تشیع قرآن پاک پڑا ہوا ہے، اہل حدیث قرآن پاک پڑا ہوا ہے، دیوبندی قرآن پاک ترجمہ پڑا ہوا ہے، آپ سنی لے کے کھڑے ہیں، میرے سامنے اہل حدیث بھی پڑا ہے. دنیا کے کسی مفسر اور مترجم نے کوئی اور ترجمہ نہیں کیا اس کے علاوہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے. سبحان نہیں آپ مائک میں نہیں، آپ دل میں سبحان اللہ کہیں، مائک میں آپ بس قرآن پڑھیں. ہم نے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے. میں نہیں آگے چل سکتا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ربیون لفظ آئے. لفظ کیا ہے؟ ربیون کا واحد ربانی ہوگا. ربانی کا معنی ہے اللہ والا. ربانی کا معنی کیا ہے؟ اور ربیون کا معنی کیا ہے؟ اللہ والے. کیا معنی ہے؟ آپ چپ ہے. اگر یہ جملہ میں نے احبت پور میں کہا ہوتا تو مجمع تڑپ جاتا بات سن کے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ربیون کا معنی کیا ہے؟ اللہ والے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انبیاء کے ساتھ ہم اللہ والے بھیجتے رہے، اور یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے. میں قبلہ قات اللہ کا معنی بعد میں کر لوں گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا، لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبیوں کے ساتھ اللہ والے آئے اور نبیوں کے ساتھ اللہ والے آتے رہے. نہیں یار میں آگے نہیں چل سکتا، میں منت کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں. اللہ بادشاہ یہ نبی جو ہیں یہ اللہ والے نہیں؟ فرمایا وہ تو اللہ والے ہیں. تو مالک یہ نبیوں کے ساتھ الگ سے جو اللہ والے ہیں وہ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں وہ اللہ والے ہیں. یا اللہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کسی اللہ والے کی ضرورت ہے؟ فرمایا بندے میں نے بنائے ہیں کہ تو نے بنائے؟ مالک بندے تو تو بنا رہا ہے، تو پھر فرمایا یہ تو میں بہتر جانتا ہوں نا کہ بندوں کو کس کس کی ضرورت ہے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے. آئے ہائے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اللہ والے کو اچھا مجھے معاف کیجئے گا، میں آیت تو پڑھ بیٹھا ہوں لیکن مجھے اس کے ایک ایک لفظ پہ ایک ایک گھنٹہ چاہیے، اس لیے میں ساری آیت چھوڑتا ہوں، میں فوراً اینڈ پہ چلا جاتا ہوں. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ ایک الگ سے خطاب ہو جائے گا. وما ضعفوا وما استقاموا یہ ایک الگ سے بات آ جائے گی. اللہ والے کون ہیں؟ واللہ مجھے پڑھنے دیں، استاد آپ ہیں، سبق میں سنا دوں. واللہ یحب الصابرین. جی اب ترجمہ دیں. صبر والے اللہ کے محبوب. اللہ کہتا ہے وہ اللہ والے پتہ کون ہے؟ اللہ جی کون ہے؟ بڑے صبر والے ہیں. بڑے کیا ہیں؟ اللہ میں چھوڑ گیا ہوں، ساری آیت چھوڑ گیا ہوں. میں ساری آیت پڑھتا تو بات آج کہیں کی کہیں جاتی. میں آخری لفظوں پر آ گیا. میرے بچے اور میرے بچے آپ نے سنا نہیں، اللہ والے صبر والے ہیں بھائی. اللہ اللہ. اچھا قبلہ میں سورہ نحل پڑھنا چاہتا ہوں، 16 نمبر سورہ ہے اور میں 126 نمبر آیت دینا چاہتا ہوں. اگر آپ جلدی سے 16واں سورہ ہے اور 126 نمبر آیتیں میں کھول رہا ہوں، آپ بھی کھول لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ
ما اوقبتم بھی. مشکل ہو گیا مجھ سے پڑھنا، آپ کے رواج نہیں ہے. نہیں مولانا نیچے نہیں بیٹھ سکتے، کرسی لائیں بے قبلہ کے لیے، وہ کرسی لائیں جلدی سے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اوے کاکا، اوے کاکا، یہ لطیفہ نہیں ہے بھائی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی لطیفہ نہیں ہے بھائی. مرشد کی بارگاہ بھی ہے اور مصطفیٰ کی کچہری بھی ہے اور قرآن کھلے ہوئے ہیں. ایک فقیر کی خانقاہ پہ کٹھے ہیں، درویش کی بارگاہ ہے، محفل عرس میں بیٹھے ہیں. نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، وہ مزاج نہیں ہے، ایسا چکر نہیں ہے. بالکل بھی سیریس ہو جائیں اور سنیں، اللہ والے وہ ہیں جو صبر والے ہیں. اللہ والے وہ ہیں جو صبر والے ہیں. اب میں عرض کر رہا تھا، میں سورہ نحل کھول رہا ہوں، 16واں سورہ ہے، 126 نمبر آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. نہیں مجھے نہیں مزہ آ رہا یار. جی قبلہ ہمیں سمجھائیں کیا کہہ رہا ہے قرآن. اور اگر سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی. رب جی فرما رہے ہیں کہ اگر تسی کسی کو بدلہ لینا ہوئے تو انہوں کو لے لو جنہی کو کسی تکلیف دیتی جے. اور جے تسی کسی کو بدلہ لینا ہے تو انہوں کو لے لو جنہی کسی ٹینشن دیتی ہے. مالک میں پھر بدلہ لے ہوں. مالک فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. رب فرماندہ ہے چھڑ پر صبر کر لے، جڑا صبر کرے وہ دلی خیر ہی خیر ہے. اس سارا مجمع دسو کہ فقیر کے عرش پر ہمیں پیغام ملا ہے، جڑا صبر کرے گا وہ دلی خیر ہی خیر ہے. نہیں یار اے لفظ کو نا، جڑا صبر کرے گا وہ دلی جوندے رہو خیر ہو جائے، جوندے وقت دے رہو گلتے بن گئی. اچھا رک جائیں، اسی سورہ سے 96 نمبر آیت پڑھتے ہیں، 96 نمبر آیت پڑھتے ہیں. نحل ہے اور 96 نمبر آیت ہے. مالک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقین. ٹھنڈا بول دے ہو پہ یار، مولانا سامنے آ گیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقین. مالک فرماندے ما عندکم ینفد، جو کچھ تواڈے کولے وہ مک جانا ہے. وما عند اللہ باقین، اللہ کے خزانے باقی رہیں گے. نہیں مزہ آیا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ پہ فرماندہ جیڑی شاید تواڈے کول رہی نا وہ مک جانی ہے، تے جیڑی میرے اکاؤنٹ تے جمع کرا چھڑو گے وہ باقی رہ جائے گی. مالک میں اب بھی نہیں سمجھا سکا تو کیا فرما رہا ہے. رب فرماندہ جیڑا موٹر سائیکل اپنی ذات تک رکھیں گا وہ مک جانا ہے، تے پہن پرانو ایمرجنسی بن چھڑے چابی دے چھڑیا کر باقی رہ جائے گا. جیڑی کوٹھی اپنی ذات تک رکھیں گا وہ مک جائے گی. ہمسایاں دی موت ہو جائے بیٹھک کھول کے مہمان بٹھا لے باقی رہ جائے گی. اور جڑے نوٹ اپنی ذات تک رکھیں گا مک جان گے، میرے نا تے لا چھڑیا کر باقی رہ جان گے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مالک فرماندہ ہے میرے خزانے میں جڑا احسن اجر ہے نا، احسن اجر، احسن اجر. بھئی عملہ اندہ جڑے میری بارگاہ وچ احسن اجر ہے نا، احسن. اور بھئی there are 3 degree in every languages. ہر زبان میں 3 ڈگریاں ہوتی ہیں. Positive degree, comparative degree. The last degree is the most important degree, is called the superlative degree. عربک میں اسے تفضیل کہتے ہیں، صیغہ تفضیل ہے. بھئی احسن سب تو ودیا. مالک فرماندہ ہے جیڑا میری بارگاہ وچ عملہ اندہ سب تو اعلیٰ اجر ہے نا، میں صبر آلیاں واسطے رکھے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی. اچھا قبلہ میں سورہ مبارکہ فرقان کھول رہا ہوں، 25واں سورہ ہے، اور میں 25واں سورہ میں سے 75 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 25واں سورہ ہے اور یہ 75 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ چپ ہیں پھر میں کیسے پڑھوں گا اسے یار. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا،
ओए अल्लाह फरमाता है जन्नत दे अंदर जिन्नियां वड्डियां कोठियां ने ना मैं सबर वालियां वास्ते रखियां जेड़ा सबर करेगा मैं उहदे लई जन्नत दियां वड्डियां कोठियां रखियां ने। अच्छा भाई बड़ा अजीब सा मसला है, हर बंदे का दिल करता है मैं ही वड्डा हो जा, मैं ही वड्डा हो जा, मैनू ही बंदे वड्डा बंदा मान लैन। अच्छा तुसी ना परेशान हो तो मैं बिठा लेना, खिताब में तुहाडे कोल ही सुनना है, जरा मैं बंदे पधरे शदरे कर लां ते तकरीर तुसी करोगे। हर बंदे दा दिल करदा है असी वड्डे बंदे बन जाइए, असी वड्डे चौधरी हो जाइए, सानू वड्डा खतीब मान लैन, असी वड्डे नाथ खां हो जाइए, वड्डे पीर हो जाइए, असी वड्डे हो जाइए सब तो। इत्थे अल्लाह बादशाह ने बंदे नू वड्डा होने दा एक तरीका दस्सिया है। सूरह सजदा 32वां सूरा है ते ओदी 24 नंबर आयत च अल्लाह दस्सिया है कि बंदे कद नाल वड्डे नहीं हुंदे, बंदे कद नाल वड्डे नहीं हुंदे, बंदे उमर नाल वड्डे नहीं हुंदे, बंदे दौलत नाल वड्डे नहीं हुंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू। मालिक फरमांदा है बनी इसराइल वालियां विच मैं भी इमाम उन्हां नूं बनाया सी जिन्हां विच सबर पाया सी। ਇਹਦਾ मतलब है हुण गल दी समझ आइए, बंदे उमर नाल वड्डे नहीं हुंदे, वड्डा होवे जिहदे विच सबर चोखा होवे। ओ गल सुनो, मैं वंड नहीं कर पा रहा, सफर बड़ा लंबा है ते जे कुछ लब्बा ना आना ते फिर आना फजूल हो जाएगा। कद हजरत आदम दा वड्डा सी पर इमाम साडे नबी ने नहीं। मजा आया यार, मैं मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। साडे नबी मक्के दी गलियां विच पैदल चलते रहे ने। दाऊद दे बेटे सुलेमान कोल अपना जाती हेलीकॉप्टर सी बगैर पेट्रोल तो, वो जदों निकलते सन हवा विच निकलते सन। प्रोटोकोल हजरत सुलेमान दा चुक है पर इमाम ते साडा नबी है। ओ गल सुनो, 950 साल तबलीग है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी तबलीगी उम्र 950 साल है। 950 साल तबलीग की थी जनाबे नूह पाक ने। सारी 63 साल जारी उम्र सी मुस्तफा दी, उम्र नूह नूं चोखी दिती सू, इमाम फिर भी साडा नबी नहीं। ये चक्कर की है या अल्लाह, तू प्रोटोकॉल किसे नूं चोखा देवे, कद किसे दा चोखा रखे, उम्र किसे नूं चोखी देवे ते इमाम साडा नबी होवे, वजह की है? मालिक फरमांदा कुरान खोलो सारे चक्कर ले जाणगे। ये जदों नबियां दा वाज जहलां नाल पैंदा सी ते नबी तंग पै जांदे सन, सबर दा पैमाना लबरेज हो जांदा सी ते फरमांदे सन वकाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। मैनू आख छड़ दे सन अल्लाह मार छड़ बंदे सानू नहीं चाहिए। इन नबियां मेरे कोलों बंदे मरवा छड़े। हजरत नूह बंदे मरवाए, जनाबे मूसा कसम मार के बंदा मार छड़िया, लेकिन मैदान ताइफ दे अंदर मुस्तफा दे सर तो खून चलिया सी, नालैने मुस्तफा तो जमीन ते डिगदा सी। मुहम्मद चुप सन, मैं जलाल च आके फरमाया जा जिब्राइल होन ते अखीर हो गई है, मेरे यार नू पुछ अगर आर्डर करे ते बंदे मार छड़िए। उस वेले मुहम्मद मुस्कुरा के पे फरमांदे सन अल्लाह मैनू तू सिर्फ नबी नहीं बनाया, आलमीन दी रहमत भी बना के टोर है। मालिक फरमाए तकबीर खिलाफा ये वाकई नारा मारने वाली गल सी किबला। ते फिर उठ के खलो जाओ, खड़े हो जाओ, हुण इधर मुंह करके नारा मारो, मैं वेखा कौन चुप रहिंदा है। पीरां दे उरस से आए हैं ना, ते पीरां दे पीर भी अगों आए ना। बंदे परेशान ने जादू टूने तो, इंतहाई मसले ने, बंदियां नूं कहंदे ने भी मज्जां ते जादू हो गया है, कारोबार ते जादू हो गया है, फलाना बंदा साडा वैरी पै गया है। अल्लाह भी ना कमाल कर छड़िया, सारे जादुआं शादुआं दा हल इक्को आए ते दे छड़िया सू। जे तुसी आखो ते मैं पढ़ ला। अच्छा तुहानूं नहीं चाहिदी, कोई गल नहीं, नहीं
मैं समझ कोई गल नहीं, फिर कोई नहीं, किधरे होर जाके पढ़ लांगे, नहीं पढ़ते पे यार। एक बारी सुन लो। वैसे आल इमरान ने 3 नंबर सूरा है ते 120 नंबर आए थे ते अल्लाह ने सारे जादुआं शादुआं दा इत्थे हल दे छड़िया है ते फिर हुण तुसीं कल घर जाके पढ़ लिया। चलो नहीं मैं नहीं ना पढ़ सकता, मैं पढ़िया तो फिर तो तुहाडा टिल लग जाना सुभान अल्लाह से। जिन्हें मेरे को सुनी है मर्दा के रखो सुभान अल्लाह का। मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तमससकुम हसनतुन तशूहुम। अल्लाह फरमांदा है अगर तुहानू कोई फायदा पहुंचे तो शरीकां नू पैड़ा लगदा है, सड़दे ने। व इन तुसिबकुम सय्यिआतु यफरहू बिहा, ते जे तुहाडा नुकसान हो जाए तो शरीक राजी हुंदे ने। या अल्लाह गल ते इंजी फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू ला युदुरुकुम कैदुहुम शैआ। किसी फकीर को बह के सबर दा वल सिख, मैं ऐलान करना रब हो के शरीका टिल भी ला लवे तेरा वाल भी डिंगा नहीं हो लगा है। समझ आ रही है? जे इजाजत दियो तो 125 नंबर आयत भी पढ़ ला। नहीं मजा आया भाई जिन्हों कुरान नाल जिन्ना प्यार है उन्ना उच्ची सुभान अल्लाह। वो बंदा अल्लाह वाला एवं नहीं बन जाता, जिदे विच सबर आ जाए वही अल्लाह वाला होता है। उन्हें सारे बंदे मेरे वेखा जी मालिक फरमांदा बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफिम मिन मलाइकति मुसव्विमीन। रब फरमांदा अगर सबर दा वल सिख लो ना ते दुश्मन पूरी ताकत नाल भी अटैक कर छड़े ना, मैं रब फरिश्तियां नू आखांगा जाओ ओदी मदद करो, जाके सबर करदा है। सारा मजमा दसो मैनू सबर वालियां दी फरिश्ते मदद करदे ने। ए गल आखो जरा सबर वालियां दी, बोले नहीं भाई सारे। अल्लाह उमर दराज करे, इंज बोलो जिवें किबला पे बोलदे ने सबर वालियां दी फरिश्ते। ये मौलवियां दे पेट विच दर्द नहीं उठिया कि ये अल्लाह दे हुंदियां फरिश्ते मदद क्यों पे करदे ने? सारे चुप रह गए ने, आहो जी करदे जू ने ते फिर ठीक है करदे ने। मैं मिन्नत करना फातिमा दी चक्की चलान वालियां दी मदद ते टेंशन नहीं लई तुसां। हुसैन दे झूले दी डोरी हलान वालियां दी मदद ते तुसां टेंशन नहीं लई। ते जिस बीबी दी चक्की चलान वाले फरिश्ते मदद कर सकदे ने ओदा बाबा कख नहीं कर सकदा यार। जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है यार? समझ आ रही है ना? जिन्हों जिन्नी को समझ आ गई उन्होंने को सुभान अल्लाह ही कह लो यार। अच्छा भाई गल में मैं सूरह अल कहफ याद आ रही है, 18 नंबर सूरह है, तो ओदी 65 नंबर आयत याद आ रही है, 66 नंबर आयत याद आ रही है, 67 नंबर आयत याद आ रही है। बस इन्ना ही काफी है, बस 65 66 ते 67 तक। फिर अगों वेख लांगे ते तुसीं चुप हो ते फिर भी मैं घर जाके पढ़ लांगा यार। जिन्हों कुरान नाल जिन्ना प्यार है सीना तान के सुभान अल्लाह आखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ए मेरे सामने आ गई। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। मालिक फरमांदा है हजरत मूसा और आपके मुरीद ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपनी खास रहमत का सदका दे रखा था। अच्छा भी होवेगी को अल्लाह दी रहमत जिदा सदका जनाबे खिज़र नूं लब्भा है ते तुसी चुप रह गए हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजरत खिज़र नूं भी अल्लाह मुस्तफा दा सदका ही दिता। फिर फरमाया उनके पास इल्मे लदुनी था। इल्मे लदुनी हजरत खिज़र दे कोल की सी इल्मे। वैसे मैं एडी छेती ते नहीं पसंद लगा, लेकिन फिर किधरे फसया ते वादा करना इल्मे लदुनी ते खिताब करांगे फिर जी। इल्मे लदुनी था। हजरत मूसा पाक ने हजरत खिदर पाक को सारा उन पीरां च बह के भी इल्मे लदुनी ना दसा ते फिर किथे जाके दसा मैनूं। हजरत मूसा पाक ने ना हजरत खिदर पाक दा सारा कुछ माहौल शोल वेख के कहने लगे काला लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुशदा। हजरत मूसा कहने लगे जनाब मैं हुन कुछ दिन तुहाडे नाल ही हां और बादशाह मैं हुन तुहाडे नाल ही हां। और मैं नहीं पीरां दे नाल, मैं प्याना हजरत मूसा प्यांदे सन जनाबे खिज़र नूं मैं हुन तुहाडे नाल ही हां।
اور میں چلیا میں سویرے منگانی شریف عرف پا کے اتنے جا کے خطاب کرنا ہے میں پہ نا حضرت موسیٰ پہ فرماندے سن جناب خضر نو میں ہوں تواڈے نال ہی ہاں میں ہوں تواڈے نال ہی ہاں حضرت خضر جناب موسیٰ دی گل سن کر قال انکا لن تستطیع معی صبرا منوں کی اعتراض ہے پر تواڈے کولوں صبر نہیں جے ہونا یہ دا مطلب گل دی ونڈ ہو گئی ہے جدے وچ صبر آ جائے نا اسرار الہی دا حقدار ہو جاندہ ہے پھر نا نہیں وڈا لفظ ہو گیا سوکھا کر لیے اوہ جدے وجود صبر آ جائے اللہ انہوں اپنا رازداں بنا لیندہ ہے اور نہیں ہے میں چس نہیں آئی میں پھر رکھ لگا جدے وجود صبر آ جائے واللہ دا رازداں ہو جاندہ ہے اور جدے میں صبر آ جائے اللہ دا رازداں ہو جاندہ ہے وہ مرید سی تے وہ پیرانو آگے اندر سی بابا جی توڑے کل واہ وی اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانو ہی دے چھڑو پیر جی توڑے کل واہ وی اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانو ہی دے چھڑو پیر جی توڑے کل واہ وی اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانو ہی دے چھڑو او پیران کو اکھنا تو مجھے گول گپے کھا جا کے تیری نہیں عمر نہ گلان دی انہیں پھر رکھنا حضور تواڈے کول واہ وی اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانو بھی دے چھڑو سرکار تواڈے کول واہ وی اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانو بھی دے چھڑو آج باوے اراؤ دے ہون تو پہلا نا بکرا اپنے حجرے ڈک لیا انہوں جدو آیا نا تے کہنے لگا بابا جی تواڈے کول پھر واہ وی اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانو بھی دے چھڑو آپ آرام نال فرماندے نے جا پتر فلانے گوانڈیاں دا نیانا ذرا پھڑ کے لیا وہ بچہ پھڑ کے لیا بابے رو اندر واڑ کے کنڈی لا کے بکرے نو چھوڑی پھر چھڑی انہیں صاحب لایا کہ بال مار چھڑیا نے خون نہ لت پت بزرگ جدو باہر آئے نا خون چوریا سی چھری چھوڑی تے کپڑے بھی خون نہ پڑے انہیں ویک کے رولا پاتا پیران بال مار چھڑیا پیران بچہ مار چھڑیا پیران بچہ مار چھڑیا پیران بچہ مار چھڑیا سارا پنڈ جب کٹھا ہو گیا نا تے رولا پا رہے پیران بچہ مار چھڑیا پیران بچہ مار چھڑیا اڈولو بچہ بھی باہر آکے پیران دے کول کھلو گیا نا تے او ویک کے نا کہنے لگا حضور ایک ہی ہے آپ نے فرمایا ایڈا کو فقیر دا راز تے رکھ نہیں سکیا تینوں اللہ دا کیویں دے چھا آئے ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئیے نہیں ہاں میں اگے ٹر سکتا اللہ والے بیٹھے ہوتے پھر میرے والے بھی تے دیکھو نا غریب آدمی وال اور جیڑا بندے دا راز نہیں رکھ سکتا انہوں اللہ دا کتوں دے چڑیے یار مالک فرماندہ جی دے وجود چھ صبر آ جائے نا وہ میرا رازداں ہو جاندہ ہے اچھا نہیں یار گل سنو میں سورہ دہر کڈل لگا 76 نمبر سورہ ہے میں 8ویں آیت پڑھ لگا میں 9ویں آیت پڑھ لگا میں 10ویں آیت پڑھ لگا میں 11ویں آیت پڑھ لگا 3 دن لنگ گئے بی بی فاطمہ تو زہرا ککھ نہیں کھادا امام حسن نے ککھ نہیں کھادا امام حسین ککھ نہیں کھادا مولا علی ککھ نہیں کھادا روزہ رکھ لیندے نے لنگر سامنے لگ دے تے کنڈی کھڑک جاندی افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ مالکان جنت کنڈی کھولو سنے جنہوں کدروں ککھ نہ لبے اس بوئے تو بھی خالی نہیں جاندہ نا یتیم بھوک لگی ہے مولا علی اٹھ دینے اپنا لنگر کال دین دینے بی بی اٹھ دیا نے اپنا پیج دین دیا نے کنیز اٹھ دی اپنا پیج دین دیا امام حسن اٹھ دینے اپنا دیان دینے اوے کاکا گوڑے تھلے کر کے بیت میرے الویخ امام حسین اٹھ دینے اپنا کھانا دے چھڑ دینے تو سا غور ہی نہیں کر دے پہ بندہ ایک مانگ دے ملدہ سارے ٹبر دا کھانا ہے تاکہ سننا لے نو سمجھ آ جائے علی دے بوے تو اپنے لی مانگ لئیے پوری فیملی دا مل جاندہ اچھا 3 دن سیدہ ککھ نہیں کھادا نا تے تیجے دن مصطفیٰ اپنی صاحبزادی نو ملن آئے نا تے اللہ نے آیت نازل کی تھیاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ محمد جی تواڈی بیٹی نے میری محبت اچنا تواڈی بیٹی نے نا میری محبت یتیم نو مسکین نو تے قیدی نو فرمائے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تیرا خاندان اتنا عظیم ہے کہ یتیمہ نو کھلا کے اندنے لا شکورا تھینک یو نہیں کہنا شکریہ نہیں کہنا لا جزاء سانو بدلہ بھی نہیں چاہی دا اسی جزا واسطے نہیں یار دی رضا واسطے کھلایا
بھئی کریم پہ فرماندہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. میرا بھی بلا شبہ قیامت دا دن مصیبت دا دینے، پریشانی دا دینے، انتہائی مصیبت اور پریشانی دا دینے، پر منو میری عزت دی قسم ہے تیرا خاندان سرور چوے گا. فاطمہ مزے میں ہوں گی، علی مزے میں ہوں گے، حسین لطف میں ہوں گے. پتہ کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا. میں نے جتنا صبر اس گھر میں دیکھا کسی میں دیکھا ہی نہیں ہے. یار میں نہیں سمجھا سکیا. اللہ فرماندہ ہے علی ورگا صبر کسے چ نہیں ہے. ٹھنڈا بولے ہو فاطمہ جیسا صبر کسے چ نہیں ہے. رب فرماندہ ہے حسن جیسا صبر کسے چ نہیں ہے. رب فرماندہ ہے حسین جیسا صبر کسے چ نہیں ہے. یا اللہ سمجھانا کی چاہنے. فرمایا تینوں اجے سمجھ نہیں آئی. زمین تے فاطمہ اللہ دی رازدہ ہیں، علی اللہ دا رازدہ ہیں، حسن نبی دی آل اللہ دی رازدہ ہیں. جناب نو ایتھو تک سمجھ آگئی ہے تے میں اگے قرآن پڑھ لواں. اے پچھلے دنہ امریکہ نہیں فتح ہویا، وہ طالبان نے امریکہ فتح کیتا ہے نا، انہوں نے پھر اے آیت لکھ کے کلی فیس بک تے سورہ انفال 8ویں سورہ اور 8ویں سورہ دی 66 نمبر آئے تھے. اے میری آنکھاں دے سامنے آ گئی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَاتٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَاتَيْن. 200 صبر اللہ ہوئے تو 400 دی کنڈ لا جاتا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. پھر پڑھنا ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَاتٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَاتَيْن. اللہ فرماندہ ہے 200 صبر اللہ ہوئے 400 دی کنڈ لا جاتا ہے. یا اللہ پھر فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن. 1000 صبر والا ہوئے نا 2000 نو ٹھا لیندہ ہے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ. میں اللہ جو صبر آلیاں دے نال. اللہ پہ اندہ میں صبر آلیاں دے نال آتے تُسی چوب بیٹھے ہو یار. نہیں مزہ آیا بھئی. اوہ اللہ چوپ کرنا لیاں دے نال نہیں صبر کرنا لیاں دے نال ہے. ساڑھا ایم نے کہہ چھڑے نا میں تیرے نال آتے سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے. چودری ساڑھے نال ہے. 2 ٹکے دا چودری جدے نال ہوئے او دی تے کنڈ نہ لگے تے جنہوں محمد دا رب آکھے میں تیرے نال ہاں. اللہ وہی صبر آلیاں دے نال جے. اللہ پہ آندہ ہے وہی صبر آلیاں واسطے خیر ہی خیر جے. اچھا ٹھہرو من سورہ مبارکہ زمر یاد آگئی 39واں سورہ ہے اور مجھے 10ویں آیت یاد آگئی. 10ویں آیت ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے آگئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. محمد جی ما ینطق دی زبان پاک کھول کے مومنہ نو آکھو اللہ پہ فرماندہ ہے جڑا زندگی چ نیکی کرے او دے لئے بھلا ہی بھلا ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. اللہ دی زمین تنگ نہیں پر انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب. شک نہ کرے آجے نمازی نو گن کے دینا ہے جنہ او دا بندہ ہوئے گا. روزے دار نو گن کے دینا ہے جنہ او دا بندہ ہوئے گا. حاجی نو گن کے دینا ہے جنہ او دا بندہ ہوئے گا. پر صبر آلے نال میرا صاحب نہیں ہے بغیر حساب ہی اجر کر دیا. اس سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں جنہی کو آگئی انہوں کو سبحان اللہ کہہ لو یا شوفی صاحب تجھے چپ بیٹھے ہو میں ان خطاب شروع کرن دے موڑے چاہیں وہ خطاب پھر ان شروع کر لیا جائے. اچھا جی تو انہوں پھر ٹھنڈ پہ لگ دیئے چاروں کیے نا میں توڑی. سورہ یوسف پڑھو 12واں سورہ ہے 90 نمبر آیت لے رہا ہوں. مالک فرماندہ یوسف جی مولا یہ پھر پراواں چنگی نہیں نہ کی تھی. یا اللہ بڑی ماریا نے یوسف جی پھر مردئی سمجھ گئے سن. مالک اپنے والوں تے مار کے چھوڑ چھڑیا نے. یوسف جی مولا پھر خوبے چھوڑ دیتا نے. مالک رات بڑی اوکھی گزری ہے. یوسف جی مولا پھر سویرے ویچ چھڑیا نے نا. یا اللہ وکدہ مصری جا پڑیا. یوسف جی مولا پھر زلیخہ چنگی نہیں نہ کی تھی. مالک بڑی بری کی تھی سو. یوسف جی مولا پھر عزیز مصر بھی چنگا نہیں نہ کیتا. یا اللہ کئی سال جیل گزر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف جی مولا ویسبر.
यूसुफ जी मौला सब्र करना, सब्र करना। या अल्लाह फरमाया यूसुफ जी फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन, यूसुफ तू सब्र नप के रख, तेरे सारे बदले मैं आप लांगा। यूसुफ भरा तेरे कोलों कनक मंगदे फिरनगे, यूसुफ जुलेखा तेरे नाम दियां तस्बीहां कढेगी, यूसुफ अजीज़े मिस्र तेरा दरबान बना देंगे, यूसुफ भरावां नू मां प्यो दे नाल खिलार के मैं सजदा ना करावां, मैनू अल्लाह कौन आखेगा। ये मकाम है अल्लाह वालों के सब्र का, ये मकाम है अल्लाह वालों की। अब सवाल ये पैदा होता है तो ये सब्र होता क्या है? अच्छा नहीं, अभी नहीं पढ़ना, समझ कोई बात नहीं। मैं सूरह साफात पढ़ रहा हूँ, 37 नंबर सूरह है, मैं 99 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, मैं 100 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 101 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 102 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। जो दिल करेगा फिर 10 लिहाजे मैं खिताब भी शुरू कर लांगा। सलाम है मेरा उस मियां बीवी की जूतियों पर जो आपस में बात करें और वो कुरान की आयतें बन जाए। बैठी हुई हाजरा ने जनाब इब्राहिम से फकत इतना कहा था, मुद्दत हो गई है, ब्याह हुए थे, अजय तक औलाद ही नहीं हुई। हजरत इब्राहिम ने घर वाली के सामने सीने पे हाथ रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, घबराना हाजरा, जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ।